الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور انسانوں میں پھر ایمان والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ انسانی دنیا میں قوم کی ترقی کے لیے 4 اسباب ہیں کہ جن 4 اسباب پر عمل کرنے سے اور ان کو اپنانے سے قوم ترقی کرتی ہے۔ نمبر 1، اتحاد کی شریعت اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اختلاف مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اتحاد کے ساتھ۔ تفرقہ بازی، فرقہ بندی یہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اتحاد، کہ سارے مسلمانوں کا اتحاد ہونا، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور آخرت کے اوپر یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک امت میں اتحاد نہیں ہوگا تب تک یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ نمبر 2، علم، چونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا کا نظام، کہ جس سے حضرت اللہ حق جل جلالہ و عم نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس کا ذکر خیر قرآن کریم میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے علم ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جس سے انسان فضیلت اور درجات کو طے کر سکتا ہے، اور امت اور قوم کی ترقی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کا علم ہونا، ہر شعبے کا علم ہونا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، دوسری چیز علم ہے کہ علم کے ساتھ میں اس قوم کو جڑنا پڑے گا۔ آج کا طبقہ علم سے بہت دور ہے، اور خاص طور سے مسلمان طبقہ کہ علم نہ دنیا کا اس کے پاس ہے، نہ دین کے فنون اور دنیا کے فنون اور علم کے دین کے علوم اس کے پاس میں ہیں، کہ جس سے وہ پریشان ہے، جس سے امت ترقی نہیں کر رہی ہے۔ نہ قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہے، نہ اس کو صحیح پہچانتا ہے، نہ اس پر عمل پیرا ہے۔ قرآن کریم صرف پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں اپنانے کا نام قرآن اور سنت ہے۔ نمبر 3، کسی بھی قوم کی ترقی میں تیسری چیز دولت ہوتی ہے، کہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کی ترقی میں، دنیا کے وسائل میں، دنیا کے اسباب میں اور دنیا کے حاصل کرنے میں دولت کو بڑا ضرورت ہے۔ دولت کو ایک دخل ہے کہ تاکہ اس امت اور یہ قوم ترقی کرے، اور ترقی کے اسباب اور ترقی کی منزلیں چڑھیں، اس کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ہر وسائل اور ہر مسائل اور ہر فضائل کو حاصل کرنے کے لیے دولت کا ہونا دنیا کے ماحول میں یہ نہایت ضروری ہے۔ تو اس لیے قوم کی ترقی کے لیے تیسری چیز دولت ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ دولت کو حاصل کرے، حلال طریقے سے کمائے۔ قرآن کریم میں حلال کو کمانا اور احادیث میں حلال مال کو کمانے والے، حاصل کرنے والے کی فضائل بیان کیے ہیں۔ اسی سے آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں سہاراؤں کا سہارا بنتا ہے۔ امت کا تمام ایک نظام جسم دولت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے دولت کا ہونا تیسرا سبب ہے کسی قوم کی ترقی کے لیے۔ اور چوتھا سبب قوت ہے،
طاقت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ قوت کے اعتبار سے تیاری جو بھی اپنے پاس میں ہے وہ قوت متحد ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس ایک طاقت ہونی چاہیے، ایک قوت ہونی چاہیے کہ جو خیر کے پھیلانے میں اور شر سے بچانے میں، فساد سے بچانے میں جو ذریعہ اور سبب بنے۔ جب یہ قوم کے پاس میں ہوگا تب اس کا ایک رعب ہوگا، ایک دبدبا ہوگا۔ سانپ اپنے اندر زہر رکھتا ہے لیکن وہ اپنے بچاؤ کے لیے رکھتا ہے۔ جب تک اسے کوئی چھیڑتا نہیں ہے، جب تک کوئی پریشان نہیں کرتا تو سانپ جلدی پلٹ کر وار نہیں کرتا ہے۔ تو گویا زہر کا ہونا یہ کوئی نفس سانپ کے لیے کوئی عیب کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو اس کی جان کو بچاتی ہے۔ اسی طرح قوت کا ہونا اور طاقت کا ہونا مسلمانوں کے پاس میں یا کسی بھی قوم اور ترقی کے لیے یہ ایک نہایت ضروری ہے۔ تو اس دنیا نظام میں انسان کو کامیاب بننے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے، جن میں سے نمبر 1 اتحاد ہے، نمبر 2 علم ہے، نمبر 3 دولت ہے، اور نمبر 4 طاقت ہے۔ کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت ایک جگہ پر جمع ہونی چاہیے تاکہ اس سے قوم کا فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں میں اللہ تعالی اتحاد عطا فرمائے اور مسلمانوں میں اللہ تعالی علم عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ تعالی ظاہری اسباب کے طور پر دولت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں اللہ تعالی قوت، طاقت اور ہمت عطا فرمائے تاکہ ہماری قوم اور مسلم قوم ترقی کرے، دنیا کے منازل کو طے کرے، اللہ کی رضا کو اس کے ذریعے سے حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دین متین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی قبول فرمائے۔